میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ممی آپ اور بازی چلے جاؤ، ساتھ میں چھوٹے کو لے جاؤ، میرے ضروری کام ہیں، انہیں نپٹانا میرے لیے بے حد ضروری ہے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے پاپا کے گھر والوں سے ملاقات کرنے کا۔ جب ہمیں ان کی ضرورت تھی تب انہوں نے ہمیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا تھا، اب کس لیے بلا رہے ہیں؟ میں جھنجھلا کر بولا۔ میری ممی میری بات سن کر فوراً سیخ پا ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، تمہیں سمجھ نہیں آتی میں کیا بول رہی ہوں؟ تمہارا جانا وہاں بے حد ضروری ہے، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اتنے دنوں بعد تمہارے دادا جان کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں شاہنواز کو بھی لے کر آؤں۔ نہ جانے مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن دیکھو بیٹا، زندگی گزارنے کے لیے اپنوں کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ تمہارے دادا ایک زمیندار ہیں، کروڑوں کی جائیداد کے وارث ہیں۔ اگر تم ان سے ملاقات کرو گے، تمہاری ان کے ساتھ وابستگی بڑھے گی، تو ہو سکتا ہے جائیداد سے تمہیں بھی حصہ مل جائے۔ آگے تمہاری بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، تمہاری بھی زندگی ہے۔ کب تک ہم ان کرائے کے گھر میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے؟ ممی کی بات درست تھی، لیکن میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن انسان کتنی بھی جدوجہد کر لے، ماں باپ کے سامنے ہمیشہ صفر ہی رہتا ہے۔ ممی جیت گئی تھیں اور میں ہار گیا تھا۔ رات کی بس سے ہم لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میرا دل بہت عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ایسا مجھے وہاں ملے گا جس کے بعد میں سکون سے زندگی نہیں جی پاؤں گا۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں پال لیں تو کچھ نہ کچھ رب العالمین کرتے ہی ہیں۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم گاؤں پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی ہم گاؤں میں داخل ہوئے، چاروں طرف سناٹے کا بسیرا تھا۔ ممی میرا ہاتھ تھامے ہوئے بولی تھیں، گاؤں والے بہت جلدی سو جاتے ہیں، اسی لیے چاروں طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ خیر، مجھے تمہارے دادا کی حویلی کا راستہ معلوم ہے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھی تھیں۔ بہن کو میں نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، چھوٹا بھائی ہم سب سے آگے چل رہا تھا۔ میری نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، میں ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ ابھی ہم کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے جب اچانک مجھے ایک نسوانی چیخ سنائی دی تھی۔ میں نے فوراً ہی مڑ کر چاروں طرف نگاہ گھمائی، جب ممی فوراً میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولیں، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، گاؤں میں بہت سے برے اثرات ہوتے ہیں، جلد سے جلد حویلی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ ہم تینوں بہن بھائی کو لے کر حویلی کی طرف گامزن ہو گئی تھیں۔ ایک مختصر مسافت کے بعد ہم ایک بڑی حویلی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ حویلی کے دروازے پر 2 گارڈز اسلحے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ پاس آ گئے تھے اور سوالیہ بولے تھے، آپ لوگ زمان بابا کے گھر والے ہیں؟ ممی نے فوراً سر اس بات میں ہلایا تھا۔ زمان میرے بابا کا نام تھا۔ وہ لوگ ہمیں پیچھے آنے کا بول کر اندر کی طرف لے کر بڑھ چکے تھے۔ میری عمر 27 سال تھی، لیکن آج پہلی بار زندگی میں مجھے کسی چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی ماں اور بہن کو تھام لیا تھا، میں ان پر بالکل بھی خراش نہیں آنے دے سکتا تھا۔ ہم داخل ہوئے تو مین انٹرنس پر ہی دادا جان، ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ممی فوراً ہی سب کو پہچان چکی تھیں۔ میں سوائے دادا کے اور کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ممی فوراً ان لوگوں کے قریب گئی تھیں، اس بوڑھی عورت کے گلے سے لگ گئی تھیں اور پھر دھیرے دھیرے سب سے ملاقات کرنے لگی تھیں۔ میں، میری بہن اور میرا بھائی، ہم تینوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ جب ممی ہم تینوں کو پاس آنے کا بول رہی تھیں، میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں، لیکن ماں کی بات ان سب کے درمیان ٹالنا ان کی تربیت پر انگلی اٹھانے کے برابر تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دادا جان اچانک میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بنا کچھ بھی کہے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے گلے لگا تو مجھے اپنے باپ کی خوشبو ان سے محسوس ہوئی تھی۔ چند لمحے میں ویسے ہی کھڑا رہا تھا، ان کو سینے سے لگا کر نہ جانے کیوں میرا دل سکون محسوس کر رہا تھا۔ اگلے لمحے انہوں نے مجھے آرام سے علیحدہ کیا تھا اور پھر ایک بوڑھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، یہ تمہاری بی جان ہے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے فوراً مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ سب مجھ سے ایسے مل رہے تھے جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں۔ مجھے لے کر سب اندر کی طرف بڑھ چکے تھے۔ لاؤنج میں ایک ماحول سا بنا ہوا تھا۔ سامنے چھوٹی سی کانچ کی میز رکھی ہوئی تھی جس پر عمدہ قسم کے لوازمات موجود تھے۔ دادا جان ممی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے،
ہم جانتے ہیں بہو، ہم نے تمہارے ساتھ اور تمہارے بچوں کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، مگر تم لوگوں کو ایک نہ ایک دن اس حویلی میں آنا ہی تھا، کیونکہ تمہارے بچے اس حویلی کا خون ہے۔ ممی فوراً بولی تھی، بس بابا جان، جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، پرانی باتیں کر کے اپنا دل نہ جلائیں۔ میں کافی حیران ہو رہا تھا۔ ممی کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ ساری زندگی انہوں نے دادا کو، ان کے گھر والوں کو صرف اور صرف گالیاں دی تھیں، لیکن آج ان کا یہ میٹھا انداز مجھ سمیت میرے بہن بھائی بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ابھی میں کچھ کہتا یا سمجھتا اس سے پہلے ہی دادا جان مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، تم جا کر آرام کرو، صبح سویرے اٹھ جانا، کل تمہیں ہم پنچایت میں لے کر جائیں گے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، کیوں لے کر جائیں گے آپ مجھے پنچایت؟ میرا ان سے کوئی گہرا تعلق نہیں تھا جو میں ان کے ساتھ میٹھے میٹھے انداز میں بات کرتا۔ میرے لیے تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ہمیں اس وقت در بدر کیا تھا جب ہمارے سر پر چھت بھی موجود نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحے خاموش ہو گئے تھے اور پھر اچانک بولے تھے، تم ہمارے گھر کے گدی نشین ہو، اس گاؤں کے سردار ہو، کل تمہیں ہم پگ پہنائیں گے۔ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ دادا جان حیات تھے، میرے چاچو اور تاؤ بھی زندہ تھے، تو پھر مجھے پگ کیوں پہنائی جا رہی تھی؟ ممی کی تو بانچھیں ہی کھل اٹھی تھیں، جبکہ واضح طور پر لاؤنج میں بیٹھے تمام نفوس کے میں نے چہرے اترتے ہوئے دیکھے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ممی بولی تھیں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی بھول نہیں پاؤں گی۔ آپ نے میرے بیٹے کو یہ مرتبہ دیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ابھی ممی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بول پڑا تھا، لیکن مجھے یہ مرتبہ نہیں چاہیے۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ پگڑی کیوں پہنانا چاہتے ہیں؟ آپ کے دونوں بیٹے حیات ہیں، خدا کا شکر ہے آپ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ پھر یہ تخت مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں گاؤں کے کچھ اصول سے واقف تھا اور کچھ اصول مجھے معلوم نہیں تھے، مگر یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ممی مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھیں، خاموش ہو جاؤ، یہ گاؤں ہے، بڑوں کے سامنے اعتراض کرنے والوں کو گستاخ کہتے ہیں، جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ان کا حکمیہ انداز دیکھ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو فوراً ایک ملازم میری طرف بڑھا تھا اور مجھے آنے کا اشارہ کر کے آگے کی طرف چل پڑا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، کچھ تو تھا جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ ممی بھی اس بات سے واقف تھیں۔ مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ اتنی آسانی سے کبھی کسی کو سرداری نہیں ملی ہے۔ مجھے ایسے کیسے یہ لوگ سرداری دے سکتے ہیں؟ یہی بات میرا سکون برباد کر گئی تھی۔ رات بھر میں بے چین رہا تھا، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے بات کرنی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی حویلی میں میری ماں کہاں ٹھہری ہے۔ اگلی صبح 6 بجے میں نماز پڑھنے کے لیے جاگا تو ایک ملازم میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہاتھ میں سفید شلوار قمیض تھامے وہ بالکل دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو اس نے جھک کر سلام کیا تھا اور میری طرف کپڑے بڑھاتے ہوئے بولا، آپ شاور لے لیں، میں آپ کے جوتے تیار کر دیتا ہوں۔ ایسی عالیشان زندگی کے میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے۔ میں ایک بہت سادہ انسان تھا، مگر آج جب مجھے یہ سب مل رہا تھا تب بھی مجھے خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مسلسل دل میں تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے مجھے سرداری دی جا رہی ہے۔ کچھ تو تھا جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے، اور جو یہ چھپا رہے تھے وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، باہر آیا تو میرے جوتے بھی تیار تھے۔ پہن کر میں جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ سبھی تیار ہو کر کھڑے ہوئے تھے، ممی، بہن، بھائی، باقی حویلی کے مکین بھی۔ اچانک دادا جان میرے پاس آئے تھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ہماری عزت کی لاج رکھنا، پنچایت میں کوئی الٹی بات نہیں کہنا، جو تمہارے ساتھ کیا جائے وہاں خاموشی سے سہن کر لینا، یہ ہماری تم سے درخواست ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے لے کر باہر کی طرف بڑھ چکے تھے۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ چند قدم کے بعد پنچایت کا بڑا میدان آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رسومات شروع ہو گئی تھیں اور پھر میرے سر پر سرداری کی پگ رکھی گئی تھی۔ پورا گاؤں میرے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ اچانک سے میری پوری کایا پلٹ گئی تھی۔
میں جو روزانہ صبح سویرے اپنی فیکٹری کے لیے نکلا کرتا تھا، وہاں جا کر مشقت اٹھاتا تھا، دوسرے لوگوں کی باتیں برداشت کرتا تھا، سر جھکا کر کھڑا رہتا تھا، آج میرے آگے کئی لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، میرے خاطر سب تالیاں بجا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل خوش ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرا دل اداس ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا، اگر دادا جان مجھے یہ تخت دے رہے ہیں، یہ پگڑی دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہوگی، اور جب یہ بات مجھے معلوم ہوگی تو میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں اس بات کو قبول کر چکا تھا۔ تمام رسومات ادا کرنے کے بعد ہم حویلی کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ گاڑی میں مکمل سناٹا تھا۔ میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک دادا جان مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، ہم نے تمہیں سرداری دی ہے، ایک اونچا مقام دیا ہے، لیکن ہم کچھ اصول تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ تمہیں یہ سرداری دی ضرور گئی ہے، مگر تمہارے پیچھے تمام فیصلے ہم خود کریں گے۔ کس کے ساتھ کیا انصاف کرنا ہے یہ ہم طے کریں گے۔ محض تم سب کے درمیان بیٹھ کر اپنا فیصلہ سنایا کرو گے۔ اگر ہمیں تمہاری طرف سے کوئی شکایت ملی یا پھر تم نے ہمارا کوئی ایک اصول بھی توڑنے کی جرات کی تو یاد رکھنا ہم تمہارے دادا ضرور ہیں، لیکن ہمیں تم سے اتنی محبت نہیں ہے کہ ہم تمہیں جان سے مارنے سے گریز کریں۔ ان کی دھمکی سن کر میں نے بے یقین نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا یا سمجھتا اس سے پہلے ہی حویلی آ گئی تھی اور دادا جان مجھے اپنے ساتھ لیے گھر کے اندر بھرے تھے۔ میں ابھی تک پریشان تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھ پر پھول برسائے گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں گاؤں آئے 2 دن بیت چکے تھے۔ میرا ارادہ اب واپس شہر جانے کا تھا، اور جب یہ بات میں نے اپنی ممی کو بتائی تو وہ خونخوار ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اب تم شہر نہیں جاؤ گے، بلکہ یہیں رہ کر گاؤں والوں کے لیے کام کرو گے۔ تمہارے دادا نے تمہارے لیے لڑکی منتخب کر لی ہے۔ 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ سردار کی بیوی ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ سکے۔ ممی کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ اتنی جلدی شادی؟ یہ تو بہت ہی غیر مناسب بات تھی۔ میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں نے آپ کے کہنے پر اس تماشے میں شرکت کر لی ہے، مگر شادی ابھی میں نہیں کرنا چاہتا، اور جس لڑکی سے میری شادی ہو رہی ہے کم از کم مجھے اس کے بارے میں پتا تو چلے کہ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کیسی طبیعت کی مالک ہے۔ مگر ممی نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہاں بڑے فیصلہ کرتے ہیں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ دادا جان کے ساتھ آج میں کال کوٹھڑی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جہاں پر مجرموں کو پکڑ کے بند رکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی تڑپ دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حالت میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، مگر فی الحال میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد ہم کال کوٹھڑی کے حصے پر پہنچ گئے تھے۔ میرے ساتھ دادا، چاچو، دیگر کزن احباب بھی موجود تھے۔ ہم سب ایک ساتھ کال کوٹھڑی میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں کا نظام ہی مختلف تھا۔ جگہ جگہ جیل بنی ہوئی تھی جس میں دیگر لوگ بند تھے۔ دادا مجھے بتاتے جا رہے تھے کہ کون کس جرم میں بند ہے۔ تب اچانک ہم ایک چھوٹی جیل کے قریب سے گزرے تھے جہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ دادا جان نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا جب اچانک میں اس جیل کے پاس ٹھہر گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ کس جرم میں اندر ہے؟ محض اتنا کہنا تھا کہ وہاں موجود تمام نفوس کے چہرے سفید پڑ گئے۔ میں نے دادا جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اچانک ہی میرا بازو تھام لیا اور میرے قریب آ کر گراتے ہوئے بولے، میں نے اس دن ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ جتنا تمہیں بولنے کے لیے بولا جائے بس اتنا ہی بولنا۔ اس کے علاوہ اگر تمہارے منہ سے آواز بھی نکلی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے چلو، جس کام کا ہم تمہیں بتا رہے ہیں بس اس کا سنتے جاؤ۔ مجھے ان کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میرا دماغ ٹھٹکا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے دادا جان کی طرف دیکھا تو وہ آگے کی طرف جا چکے تھے۔ ایک نظر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی میرے دل و دماغ پر وہی لڑکی کسی آسیب کی مانند چھا چکی تھی۔ مسلسل مجھے اس کا ہی خیال آ رہا تھا، اور میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کیونکہ زندگی میں کئی لڑکیاں آئی تھیں، میں نے خوبصورت ترین لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن کبھی میرے دل میں اتنی ہمدردی کسی لڑکی کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔
رات 3 بجے کے درمیان شدت پیاس سے میں تڑپ کر اٹھا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو جگ میں پانی موجود نہیں تھا۔ چند لمحے میں بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا اور پھر اچانک میرے دماغ میں وہی لڑکی آئی تھی۔ کون تھی وہ، جس کے ذکر سے بھی وہ لوگ گھبرا چکے تھے؟ کیا مجھے اس بات کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی؟ یہ خیال جیسے ہی میرے ذہن میں آیا، میں لمحے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم کال کوٹھڑی کی طرف بڑھائے تھے۔ حویلی سے چند فاصلے پر ہی کال کوٹھڑی موجود تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں موجود پہرے دار مجھے دیکھ کر لازمی دروازہ کھول دیں گے۔ سرداری کی پگڑی میرے سر تھی، ایسے کیسے یہ لوگ مجھے نظر انداز کر سکتے تھے؟ میں سیدھا کال کوٹھڑی کے دروازے پر پہنچ آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں پہرے دار تابعداری سے جھک گئے تھے اور دروازہ کھول دیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں کال کوٹھڑی میں داخل ہو گیا تھا۔ تمام قیدی گہری نیند سو رہے تھے۔ ایک طائرانہ نگاہ پوری کال کوٹھڑی پر ڈال کر میں نے اپنے قدم اس جیل کی طرف بڑھائے تھے جہاں وہ لڑکی قید تھی۔ کیا قدرت نے مجھے اس لڑکی کے لیے ہی بھیجا تھا یا پھر کوئی اور ماجرا تھا؟ میں پاس پہنچا تو اچانک اس نے سر اٹھا لیا تھا اور میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، خوبصورت دودھیا رنگت، لمبے آبشار کی مانند بال جو بکھرے ہوئے تھے، گہری آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ۔ میں اس کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ جیل کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ایک پہرے دار کو بلند آواز میں پکارا اور تالا کھولنے کا حکم دیا۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا تھا اور سر جھکا کر بولا، اس تالے کی چابی بڑے صاحب کے پاس ہے، یعنی دادا جان کے پاس۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر اس تالے کو توڑنے کا حکم دیا تو فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی گئی تھی اور تالا توڑ دیا گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جیل کی دیوار سے پشت ٹکائے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا، کس جرم میں تمہیں یہاں قید کیا گیا ہے؟ کون ہو تم؟ میرے سوال پر وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ چند لمحے مزید گزر گئے تھے جب میں دوبارہ بولا، میں یہاں کا نیا سردار ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ اگر تم بے قصور ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں صبح رہائی دلا دوں گا۔ میری بات پر اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور اچانک ہی مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں مجھے واضح طنز محسوس ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے مجھے اس جیل سے نہیں نکال سکتی۔ مجھے اس جیل میں قید کرنے کی ان لوگوں نے ایک بھاری قیمت ادا کی ہے، ایسے کیسے وہ لوگ مجھے یہاں سے جانے دیں گے؟ وہ بے حد مایوسی سے بولی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر بولا تھا، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، پلیز کچھ تو بتاؤ، کون ہو تم؟ اور پھر جو بات اس لڑکی نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری پھپھو کی بیٹی ہوں، نرمین، نانا جان کی اکلوتی نواسی، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جس دن میری شادی تھی اس دن میں بھاگ گئی تھی کیونکہ وہ لوگ میری شادی ایک بوڑھے سے کروا رہے تھے جو پہلے سے 3 بیویوں کا شوہر تھا۔ نانا جان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ مراسم بڑھائے تو وہ ہمیں بہت فائدے دے گا، مگر میں انسان ہوں، میں کیوں کسی کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگاؤں؟ نکاح کے وقت میں جب بھاگی تو وہ آدمی اپنی بدنامی برداشت نہیں کر پایا اور جائے واردات پر ہی مر گیا۔ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا گیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ مجھے مار دیا جائے، درخت کے ساتھ باندھ کر مجھے آگ لگا دی جائے، لیکن ممی نانا جان کے قدموں میں بیٹھ گئیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ موت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، مگر گاؤں والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہ لڑکی سزا کے مستحق نہیں ٹھہرائی گئی تو آپ لوگوں کو گاؤں کی سرداری کسی اور کو دینی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو شہر سے بلایا گیا ہے۔ یہ لوگ سب کر سکتے ہیں لیکن حکمرانی نہیں چھوڑ سکتے۔ ممی سے نانا جان بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے معاف کر دیا، مگر حویلی میں رہنے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے اس کال کوٹری میں مجھے بند کر دیا گیا۔ میں بے ساختہ بولا تھا، کتنے ٹائم سے تم یہاں قید ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر دھیمی آواز میں بولی، 6 ماہ سے۔ چند لمحے میں اس لڑکی کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ اس لڑکی کو میں ہر حال میں رہائی دلاؤں گا۔ یہ بے قصور ہے۔ ایک عورت کو اپنی پسند کی شادی کرنے کا اختیار ہوتا ہے،
ایسا ہی اختیار میں ہر گاؤں کی لڑکی کو دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب میں پنچایت پہنچا تو میں نے دادا جان کا کیا ہوا فیصلہ ان لوگوں کے سر نہیں تھوپا تھا، بلکہ دونوں مخالفین کے درمیان صلح کروائی تھی۔ قرآن نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس لڑکی کو بھی رہائی دینے کا اعلان کیا تھا۔ گاؤں والوں نے فوراً اعتراض کیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ان سب کے درمیان رکھی تھی کہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے جس شخص کی موت ضرور ہوئی ہے مگر اس لڑکی نے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو آگ لگانا، اس کو سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ جب رب العزت معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ گاؤں والے میری باتیں سن کر کافی متاثر ہو گئے تھے اور آج جس انداز میں نے فیصلہ کیا تھا وہ انداز بھی سب کو پسند آیا تھا، کیونکہ خون ریزی سے پرہیز کیا گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد دادا جان میرے مدمقابل کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اب میرے ہاتھوں میں پاور تھی۔ میں پڑھا لکھا انسان تھا، میں سب سمجھتا تھا۔ میں نے دادا جان کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں ٹھہروں تو آپ کو پھپھو کی بیٹی نرمین کو رہائی دینی ہوگی۔ وہ راضی نہیں تھے، مگر میرا اعلان سب باتیں پسے پشت ڈال چکا تھا۔ میں نے اسی دن نرمین سے نکاح کیا تھا۔ ممی، چھوٹی بہن اور بھائی تینوں کو واپس شہر بھیج دیا تھا۔ ممی منع کر رہی تھیں کہ میں نہیں جانا چاہتی، مگر میں نے ان کی ایک فریاد نہیں سنی تھی۔ اگلے روز میں بھی شہر آ گیا تھا۔ میں محض گاؤں میں رہ کر سرداری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری جان کو اب خطرہ تھا۔ یہ بات بھی میں نے سب کے درمیان رکھتی تھی کہ اگر میری موت ہو گئی تو یاد رکھنا میری موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میرے دادا جان ہوں گے۔ سب دنگ رہ گئے تھے۔ دادا جان میرے خوب خلاف ہوئے تھے، لیکن میں پڑھا لکھا انسان تھا، ہر قانون جانتا تھا، اسی لیے میں نے ان کی ایک چلنے نہیں دی تھی۔ میں آپ سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی کوئی طاقت آپ کے ہاتھ آئے تو اس کا غلط استعمال کرنے سے بہتر ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور فیصلہ کرتے وقت دماغ سے کام لیا جائے۔ جو لوگ غلط کو ہوتا دیکھ لیتے ہیں وہ رب العزت کی نظر میں بہت ہی برا مقام رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور مزید ایسی نئی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔